تبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب حضور کی بارگاہ میں اس نیت سے درود پڑھیں کہ ہم یہاں سے درود اپنے آقا کی ذات پر پڑھتے ہیں، میرے آقا مدینہ میں سماعت کرتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سرکار حضور پر نور شافع یوم النشور احمد مجتبیٰ معصوم آمنہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے روزہ انور دے اتے ایک فرشتے دی ڈیوٹی ہے جدا کام یہ ہے کہ جڑا امتی اپنی نبی دی ذات تے محبت نال درود پڑھدا ہے، درود بھیجدا ہے، وہ فرشتہ اس درود نو اس بندے دی ولدیت دے نال حضور دی بارگاہ دے وچ پیش کردا ہے۔ محبت نال آکھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات، آج ہم محترم منظور صاحب کے اصال ثواب کے لیے یہاں پر اکٹھے ہوئے۔ اللہ جل قدوس کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا آنا، یہاں پر مل بیٹھنا، پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما کے منظور صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میں سورۃ البقرہ دی ابتدائی آیات دی کچھ حصہ تھوڑے گوش گزار کیتا۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زبان دے اتے کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ الف لام میم حروف مقطعات، انہاں دا جڑا معنی ہے وہ میرا رب العالمین او دے رسول بہتر جان دے ہیں۔ اگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اے او کتاب ہے، یعنی قرآن مجید جدے وچ کوئی شک نہیں۔ شک ہوئے بھی کس طرح؟ انہوں نازل کرنے والی ذات رب العالمین کی ذات جدے ذریعے نازل ہو رہا ہے، اور سیدنا جبرائیل علیہ السلام کی ذات تے جس ہستی دے اتے یہ قرآن کریم نازل ہو رہا ہے، میرے تے تواڈے کریم آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات۔ قرآن کریم ایسی لازوال کتاب ہے کہ جیدے حرف کے اندر نور ہے، روشنی ہے، اجالا ہے، زندگی ہے۔ لیکن اس سے قرآن دے بارے میرے رب العالمین نے فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ بہت سارے لوگ جڑے نے اس قرآن نو پڑھ کے گمراہ ہو جاندے نے، بہت سارے لوگ جڑے نے اس قرآن نو پڑھ کے ہدایت پا جاندے ہیں۔ حضرات، حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور دی ایک حدیث مبارکہ جدا مفہوم ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ قرآن کریم صرف
رسم واسطے زندہ رہ جائے گا، رسم واسطے پڑھیا جائے گا۔ حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے فارسی دے اشعار جدہ مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ بندہ مومن تو خشک صوفی تے خشک ملا نے ایسے جھنجھڑ دے وچ پھسیا کہ اونے تینوں کسے پاسے دا نہ چھڈیا، اونے تینوں دسیا تے اس قرآن تو اے دسیا کہ اگر تیرا کوئی مرن والا جدی روح حلق دے وچ اٹک جاندی ہے تے او دے ارد گرد سورہ یاسین دی تلاوت کر تے او دی روح آسانی نال نکل جائے۔ اس چیز دا انکار نہیں۔ اگر کسی دے اتے کوئی سایہ ہو جاندہ ہے، کوئی جن دا، کوئی پریت اسیب دا سایہ ہو جاندہ ہے، قرآن کریم پڑھ کے اگر انہوں پھوک ماریے تو انہوں اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیتا ہے۔ اس چیز تو بھی انکار نہیں کہ اگر کسی مرنے والے دی روح اٹک جاندی ہے تے او دے ارد گرد اگر قرآن کریم دی تلاوت کیتی جاوے تو دی روح آسانی نہ نکل جاتی ہے۔ لیکن ایک گل بھی سانو مد نظر رکھنی چاہیے ہے کہ قرآن کریم دے نزول دا بنیادی مقصد یہ نہیں سی۔ حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ لوگوں تم خشک صوفی خشک ملا کے جھنجٹ میں ایسے پھنسے کہ انہوں نے تمہیں بتایا کہ اس قرآن سے مرنا کیسے آسان کیا جاتا ہے۔ اگر تم اس قرآن کو جس سے تم نے اپنے مرنے کو آسان بنا لیا، کاش اس قرآن سے تم نے اپنا جینا سیکھا ہوتا۔ اگر اس قرآن سے اپنی زندگیوں کے اندر اس کو لے کر آتے تو جس قرآن سے تم نے اپنے مرنے کو آسان بنا لیا، اس قرآن سے اگر تم نے جینا سیکھا ہوتا تو تمہاری زندگی میں بھی بہاریں آ جاتی۔ آج ہماری ذلت اور رسوائی کا باعث کیا ہے کہ قرآن کو ہم نے پسے پشت ڈال لیا۔ ایک وقت تھا کہ جب بچے کی تعلیم کا آغاز کروایا جاتا تو قرآن کریم کی تعلیم سے اس کا آغاز کروایا جاتا۔ آج ہمارے سکولوں کے اندر قرآن صرف بطور نام استعمال کیا جاتا ہے اور کوئی اردو والا کوئی انگلش والا پکڑ کر قرآن کریم پڑھا رہا ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی والدہ محترمہ آپ کو پڑھنے کے لیے مدرسہ میں بھیجتی ہیں۔ جب آپ مدرسہ میں گئے پہلے دن قاری صاحب استاد محترم آپ کو قرآن کریم کے آداب کے متعلق آگاہی دیتے ہیں۔ اگلے دن جب آپ اپنے استاد کے پاس جاتے ہیں، قاری صاحب کہتے ہیں بیٹا پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آپ پڑھتے ہیں۔ پھر استاد کہتے ہیں بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ وہ بھی پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد قاری صاحب استاد محترم کہتے ہیں بیٹا پڑھو الحمدللہ رب العالمین، آپ خاموش ہو جاتے ہیں۔ قاری صاحب پوچھتے ہیں بیٹا پڑھو، پڑھتے نہیں، پھر پڑھاتے ہیں بیٹا الحمدللہ رب العالمین، آپ پھر خاموش ہیں۔ تیسری مرتبہ پڑھاتے ہیں، آپ پھر خاموش ہیں۔ قاری صاحب پوچھتے ہیں بیٹا کیا یہ مشکل الفاظ ہیں جو تمہاری زبان پر نہیں چڑھے؟ کہا عرض کیا قاری صاحب نہیں نہیں، ایسی بات بالکل نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، میں یہاں سے نہیں پڑھوں گا بلکہ میں پڑھوں گا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ قاری صاحب اتنی بات سنتے ہیں، حیران ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا یہ تو 15واں پارہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں ہاں ہاں قاری صاحب مجھے پتا ہے یہ 15واں پارہ ہے، لیکن سنیے میری ماں 14 پاروں کی حافظہ تھی، جب وہ صبح اٹھتی نماز ادا کرتی مجھے ساتھ جگاتی، مجھے ساتھ نماز فجر پڑھاتی، اس کے بعد وہ قرآن لے کر بیٹھ جاتی، مجھے گود میں لے کر بیٹھ جاتی، اور تب تک
کسی کام کو وہ ہاتھ نہ لگاتی تھی جب تک وہ 14 پاروں کی تلاوت نہ کر لیا کرتی تھی. سبحان. اسی برکت سے میرے رب نے مجھے 14 پاروں کا حافظ بنا دیا. حضرات، ہم نے اپنی زندگیوں سے قرآن کو دور کر دیا. صرف جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ہم قرآن خوانی کا اہتمام کرتے ہیں، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن قرآن کریم کا جو نزول کا بنیادی مقصد ہے اس کو ہم بھولے بیٹھے ہیں. حضرت عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ جنگل کے اندر تنے تنہا دنیا سے کٹ کر جو ہے وہ اپنا دنیا سے ناتا توڑ کر جنگل میں چلے جاتے ہیں. دیکھیے ایسے ایسے لوگ بھی آج تو ہمیں فکر معاش نے اس چیز سے بالکل بیزار کر دیا کہ آنے والا مال حلال ہے کہ حرام، کہاں کا حلال کہاں کا حرام، کھلائے جو صاحب تو چٹ کیجئے. لیکن وہ دیکھیے دنیا سے بالکل ناتا توڑ کر جنگل میں چلے جاتے ہیں. وہاں سے ایک قافلے کا گزر ہوا. قافلے والے حضرت عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس جاتے ہیں. جا کر کہتے ہیں اے عبداللہ، یہاں جنگل میں اکیلے رہتے ہو، کھاتے پیتے کیسے ہو؟ آپ فرماتے ہیں جس رب کے لیے میں نے دنیا سے ناتا توڑ دیا، میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے مجھے پلاتا بھی ہے. یہاں پہ آپ اپنا گزارا کیسے کرتے ہیں؟ آپ آئیں شہر ہمارے ساتھ، وہاں پہ آپ کو آپ کے مزاج کے لوگ مل جائیں گے. انہوں نے کہا میاں آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن میری بات بھی سنو. جب میرا دل یہ کرتا ہے کہ میں اپنے رب سے کلام کروں تو میں نماز میں کھڑا ہو جاتا ہوں. میرا جب یہ دل کرتا ہے کہ میں اپنے رب سے کلام کروں تو میں نماز میں کھڑا ہو جاتا ہوں. لیکن جب میرا دل یہ کرتا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ کلام کرے تو میں قرآن کھول کر بیٹھ جاتا ہوں. لیکن آج چونکہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش بھی نہیں ہے، بس آخر میں دعا یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور محترم منظور صاحب کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.